أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے. اللہ، اس صورت کا خلاصہ، پوری صورت کا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہونا ہے. صورت کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر اور قصے پر مشتمل ہے. صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت، صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت یا قرآن کریم کی حقانیت جس میں یہ قصہ مذکور ہے، اس قصے کا مذکور ہونا یہ ایک دلیل ہے کس بات کی کہ قرآن کریم کیا ہے؟ حق کتاب ہے. صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور حقیقت جس میں یہ صورت مذکور ہے اس کا بیان ہے. اور اس صورت کے آخر سے کچھ پہلے، صورت کے آخر سے کچھ پہلے توحید کا مضمون ہے اور اس کے اخلال پر وعید، اور اس کے اخلال پر اس کے خلل ڈالنے پر، اس کے اخلال پر وعید، اور رسالت کی بحث اور اس کے منکرین کی بد انجامی پر اجمالی واقعات، قصص، اور ان واقعات کا اور ان قصص کا موجب عبرت ہونا اور قرآن کریم کی حقیقت جس میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی حقیقت جس میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں مذکور ہے. یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. پوری صورت کا خلاصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے پر مشتمل ہے. ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت جس میں یہ واقعہ مذکور ہے، اور آخر سے کچھ پہلے توحید کا مضمون اور اس کے اخلال پر وعید، اور رسالت کی بحث جس کے منکرین کی بد انجامی کے لیے اجمالی واقعات اور ان واقعات کا موجب عبرت ہونا، اور قرآن کریم کی حقیقت جس میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں مذکور ہے. یہ خلاصہ ہے صورت کا پورا. ٹھیک ہے بیٹا، یاد کر لو گے؟ کسی سے لے کرنا، کسی سے لے لو گے؟ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے بھیک مانگنے کی. خود نہیں لکھو گے، آپ خود نہیں محنت کرو گے. کسی سے لے مانگ لوں گا، پیسے کھا لوں گا، ناشتہ کر لوں گا، کسی سے کھا لوں گا، کچھ کھاؤں گا. یہ تم نے سوچا ہوا ہے، بس خود محنت کرنے کا ارادہ نہیں ہے. چلو اللہ تعالیٰ بھی محنت پر دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو جو اس کے لیے جو کمائے گا کھائے گا، اسی کے لیے اسی کا وبال آئے گا جو اس نے کمایا. آپ یاد رکھیے گا، یہ آیت ہے
تھوڑا سا میں جوڑتا ہوں پچھلی سورت کو اس سورت سے، سورہ یونس سے اس کو جوڑتا ہوں، ربط لگاتا ہوں، ربط لگاؤں، ہاں ربط، یہ تو خلاصہ ہو گیا. اب ربط بھی دیکھتے سورہ ہود کے ساتھ، سورہ ہود اور سورہ یوسف. سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دراصل حکمت ہے، اس بات کی کہ جو سابقہ صورت میں اللہ بزرگ و برتر نے یہ آیت ذکر فرمائی کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نبیوں کے قصص اور واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اب آگے بیان ہو رہا ہے، جیسے پچھلے صورت میں ہوا اس طرح اس میں بھی ہو رہا ہے. مقصد یہی تھا کُلًّا نَقُصُّ. تو حکمت ہے اس میں بھی، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ ذکر کرنے میں حکمت ہے. یہی مقصد یہ کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ یوسف بھی سورہ ہود کی طرح اصول دین پر مشتمل ہے، اصول دین پر مشتمل ہے. سورہ یوسف بھی سورہ ہود کی طرح اصول دین پر مشتمل ہے. کفار کا ان اصول دین سے انکار کرنے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو غم اور رنج پیش آتا تھا. تو سورہ یوسف کو پیش کر کے اللہ بزرگ و برتر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ان منکرین کا انجام بیان کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے اور غم کا ازالہ کیا ہے اس بات پر کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ مخالفت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ترقی ہوئی. مخالفت سے کیا ہوئی؟ اور ترقی ہوئی. تو اسی طرح آپ بھی ان کی مخالفت کا غم نہ کیجئے، ان کی مخالفت سے انہی کا نقصان ہوگا اور آپ کی ترقی ہوگی. آپ کی کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی مخالفت سے، نہ کہ یہ کہ مخالفت سے آپ پستی کی طرف گئے. آپ کی ترقی پا گئے اور مخالفین اپنا موسا لے کے بیٹھ گئے. فائدہ یوسف کو ہوا علیہ السلام تو فائدہ آپ کو ہوگا. تو اس طرح سے اس صورت میں باہم ربط پیدا ہو گیا کہ جس طرح وہ قصہ بیان کرنا مقصد تھا تو یہاں بھی قصہ ہوا، اور اس قصے کے اندر مخالفین کا نقصان بتلانا تھا، اور جس کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی ترقی بیان کرنی تھی. تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، ازالہ ہوگا آپ کے غم کا. تو محض تسلی دینا مقصد ہے. یہ ربط ہوا. تیسری بات اس میں سورت میں شان نزول کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق کچھ لوگوں نے آپ سے کوئی واقعہ بیان کرنے کا ذکر کیا
اور کوئی واقعہ عرض کیا کہ کوئی واقعہ آپ ہمیں سنائیے، کوئی واقعہ آپ ہمیں سنائیے، ایسا واقعہ جو سچ اور حق پر مشتمل ہو، تو اس پر سورت الف لام میم را الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ دوسری وجہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود نے امتحاناً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ دریافت کیا تھا، تو اس پر آیات سورہ یوسف کی نازل ہوئی۔ یہ کرتے تھے، یہود بڑے عالم ہوتے تھے، یہود بڑے ہی دانشمند اور سمجھدار ہوتے تھے، ان کو اپنی کتابوں کی علم اور اس کی روشنی میں یہ بات پتہ تھی کہ پیغمبر آخری پیغمبر آئیں گے اور یہ علامات ہوں گی۔ بس ہر درمی اور ڈھیٹ جب انسان بن جاتا ہے، ضد کو اپنا اور انکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے نا، تو بس پھر بات آگے نہیں بڑھتی اور وہ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتا، حسد انسان کو مار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی آپ کی شان نزول کی مختصراً۔ یا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی ہمیں واقعہ بیان کر دیجئے، تو یہ سورہ یوسف بیان ہونی شروع ہو گئی، یا یہ کہ یہود نے امتحاناً آپ کی حقانیت کے امتحان لینے کے لیے کہ آپ حق نبی ہیں یا نہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا، تو اس پر یہ سورت نازل ہو گئی۔ یقیناً وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب اس بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ کچھ فائدے ہیں اس سورت میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں، جس میں سے میں مختصراً آپ کو ایک مضمون فائدے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس دوسری آیت میں دیکھیں، نحن نقص علیک احسن القصص، اس واقعے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں تو بہت سارے واقعات ذکر ہوئے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے واقعات، قوم شعیب کے بہت سارے واقعات، اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ روح المعانی میں اس واقعے کو احسن کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ واقعہ حاسد محسود، شاہد مشہود، مالک مملوک، عاشق معشوق، ذنب عفو، رحل ارتحال، فراق وصال، نیز اس بات پر بھی مفید ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی قدر اور قضا، اس کے لیے کوئی دافع اور مانع نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز دینا چاہے کوئی شخص اس کو روک نہیں سکتا، اور حاسد کا حسد حاسد ہی کو تباہ کرتا ہے، محسود کا نقصان نہیں ہوتا، اور صبر مفتاح الفرج ہے۔ صبر کیا ہے؟ مفتاح الفرج ہے، یعنی صبر کرنا یہ کشادگی کی چابی ہے، صبر سے کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور عقل تدبیر کا ذریعہ ہے، اور یہی عقل ذریعہ معاش میں کام کی چیز ہے۔ یہ فائدے بیان کیے احسن القصص، قصص ہونے کی،
کہ یہ واقعہ اتنا احسن کیوں ہے. اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. حاسد محسود کا معاملہ، مالک مملوک کا معاملہ، عاشق معشوق کا معاملہ ہے نا، عاشق معشوق کا معاملہ، اس میں عاشق معشوق کا معاملہ، اور ضم اور عفو کا معنی کا مضمون، اور رحل ارتحال، جانا آنا سفر کرنا، اور اسی طرح تقدیر کا حق ہونا. جو چیز اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں کہ ان کو وہ کچھ حاصل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، بادشاہ بنا دیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے صبر کیا، آپ کو کشادگی مل گئی. دوسری بات یہ کہ آپ عقل جو ہے وہ تدبیر کا ایک ذریعہ ہے، تدبیر کا ایک ذریعہ ہے، آپ عقل کو استعمال کرتے تھے. عقل ایک ذریعہ معاش ہے، معاش کا ایک ذریعہ ہے کام کی چیزیں، آپ عقل کے ذریعے سے معاشی صورتحال کو سنبھالتے تھے. اتنی زبردست جامع یہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کو، اس فوائد کو دیکھتے ہوئے مزمل اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ دوسرا فائدہ میں اور بیان کرتا ہوں آپ کو کہ اس واقعے کو، دیگر واقعات کو کچھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بالاستیعاب بیان کیا گیا ہے، بالاستیعاب مکمل. دیگر واقعات کو کچھ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بالاستیعاب بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کرنے کو عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ ہمیں سنائیے. تو صحابہ کرام کے اس عرض اور معروض کی وجہ سے اس واقعے کو بالاستیعاب بیان کر دیا گیا. تیسرا فائدہ اس صورت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ دیگر واقعات تکرار کے ساتھ صورتوں میں پیش کیے جاتے ہیں. قوم عاد کے واقعات کئی جگہ پر آتے ہیں، قوم سمود کے واقعات کئی جگہ پر آتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف اس صورت میں مذکور ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں. اس کی وجہ بھی واضح ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے عرض اور درخواست پیش کی تھی، تو اس لیے اس واقعے کو بالاستیعاب ذکر کر دیا گیا ہے. تو لہذا دیگر جگہوں پر اس کے تکرار کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. صحیح ہے؟ اور دیگر واقعات جو ہے وہ بالاستیعاب ہر جگہ پر موجود نہیں تھے، تو ان کے لیے وقتاً فوقتاً اصلاح کی غرض سے ان واقعات کے جزیات بیان کرتے گئے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ محض دلچسپی کے لیے نہیں، اور ایسا استیعاب نہیں کہ جو صرف آپ کی دلچسپی کو بس ابھارے اور دلچسپی پیدا کرے، بلکہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان تمام امور پر مشتمل ہے جس سے انسانیت کی اصلاح ہے. اس کے علاوہ کوئی زائد بات قرآن کریم بیان نہیں کرتا. یعنی اس واقعے میں محض یہی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ اس واقعے کی ہر آیت، ہر جز وہ انسانیت کی اصلاح کا پہلو رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو. جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، حسد کا شعبہ ہو، حاسد محسود کا معاملہ ہو، مالک مملوک کا معاملہ ہو، عاشق معشوق کا معاملہ ہو، ضم اور عفو کا معاملہ ہو، رحل ارتحال کا معاملہ ہو، معاملہ جیسا ہی ہو، قضا و قدر کا معاملہ ہو، معاملہ جیسا ہی ہو، مقصد اس صورت کا اور اس واقعے کا بیان کرنے کا وہ ہے اصلاح انسانیت ہر پہلو میں. اور اسی پہلو کے تحت ہی یہ تمام آیتیں مذکور ہیں. محض کوئی ناول، کوئی جاسوسی ڈائجسٹ کی طرح اس واقعے کو نہ لیا جائے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ نے لمبی سی جمائی اور انگڑائی لی
اور بڑا مزہ آیا سننے میں، نہیں، ہر پہلو میں، ہر آیت میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بیان کریں گے ہماری اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہے، اور ہمیں اپنے اس 4-5 فٹ 6 فٹ کے اس انسانیت کو بالکل خدا کے احکام کے مطابق لے کر چلنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ولا تطغوا، حد سے آگے نہ نکلنا بھائی، ورنہ مار کھاؤ گے، مار کھاؤ گے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ اب آپ اس سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی المبین جو واضح ہے، اولن ہی سوائے ان مضامین کے جس میں استنباط ہوتا ہے، سوائے ان مضامین کے باقی تمام آیات اس قرآن کریم کی وہ کیا ہے، واضح ہے، اور استنباط والی آیات بھی علماء کے لیے بہت واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی یقیناً ہم نے اس کو قرآن کو عربی میں اتارا ہے، یقیناً ہم نے اتارا اس کو قرآن کو عربی کا اتارا، کیوں عربی میں، کیوں لعلکم تعقلون، کیونکہ تم اہل لسان ہو، عربی دان ہو، تاکہ تم سب سے پہلے سمجھو اور تمہارے ذریعے سے بعد میں اور لوگ بھی سمجھے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اتارا اس کو قرآن کو عربی زبان میں، اس لیے کہ تم عربی زبان رکھتے ہو، اہل زبان ہو، اہل لسان ہو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور تمہارے ذریعے سے بعد میں اور لوگ بھی سمجھے۔ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے ترجمے میں کہ آپ تمہیں عربی لوگ تم سمجھو باقی نہ سمجھے، نہیں، تم سمجھو اور تمہارے بعد تمہارے سمجھانے سے اور لوگ بھی کیا ہو، سمجھے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں، قص یقص مانے بیان کرنا، ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ کے سامنے، احسن القصص، عمدہ واقعہ، عمدہ قصہ، احسن القصص، عمدہ واقعہ قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا، بما، اس قرآن کے ذریعے سے، ھذا القرآن آ گیا بیان اس کا، بما، اس کے ذریعے سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا یہ قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم عمدہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ، وَإِن كُنتَ، یقیناً آپ، ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان مخففہ من المثقلہ، ان كنت، یقیناً تو، من قبلہ، اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ یعنی نہ تیرے پاس کوئی کتاب تھی، نہ تیرے پاس کسی سابقہ کتابوں میں سے کسی نے تجھے پڑھ کر یہ قصہ سنایا تھا۔ ان کنت من قبلہ، یقیناً تو اے پیغمبر اس سے پہلے، یعنی اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، کس میں سے تھا؟ بے خبر لوگوں میں سے تھا، یعنی تجھے کسی کتاب کے ذریعے سے یا کسی شخص کے سنانے سے اس واقعے کی خبر نہ تھی۔ یہ واقعہ تو ہم نے وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بیان کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یاد کرنے کا ہے وہ وقت، از ظرف ہے، ظرف زمان، اذکر از، یاد کر لو، یا اذکرو، از یاد کرنے کا ہے، یاد کرو تم لوگ، از اس وقت کو، قال یوسف لابیہ، بس انشاءاللہ اب یہ واقعہ پورا مکمل شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں اس واقعے کو کس پہلو سے دیکھیں گے ہم لوگ؟ اصلاح کی، نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی، موعظت کی پہلو سے دیکھتے جائیں گے کہ کہاں کہاں کس کس معاملات میں کیسے کیسے واقعات ہوئے اور ان کو حل کیسے کیا گیا۔
ٹھیک ہے؟ اپنے حاسدوں کو کیسے جواب دیا، اپنے عاشق کو کیسے جواب دیا، اپنے مالک کو کیسے جواب دینا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ یہ صورت آپ کو آسان لگے گی، اور دلچسپی اس طرح رہے گی کہ آپ ہر لمحہ ہر آن جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے، اولاً تو ہمارا استدلال قرآن کریم سے ہے، تو اولاً ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہمارے اس کتنے فٹ 5-6 فٹ کے جسم کو، اس کے ہر پہلو کو اصلاح کا پہلو اس کے سامنے آتا جائے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔